سب سے بالا ترین نیکی کیا ہے؟ سب سے بہترین اور برتر موت کون سی ہے؟ امام علیہ السلام بستر پہ موت کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ شہید کو کون سی 7 خصوصیات عطا کی جائے گی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام ویورز کا ایک بار پھر سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن تمام شہداء کو زندہ بتاتا ہے۔ کربلا کے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 169 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے پروردگار کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس کے اہم نکات کو بھی۔ ہم قرآن کی بنیاد پر جو شہید کو زندہ قرار دیتا ہے، شہدائے راہ اسلام اور خصوصاً شہدائے کربلا پر سلام کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے توسل کرتے ہیں۔ جنگ احد کے خاتمے پر ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، جنگ احد میں مسلمانوں کے یہ 70 مقتول جنگ بدر میں ہمارے 70 مقتولوں کے بدلے میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، ہمارے مقتول بہشت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہیں۔ تفسیر مجموع البیان۔ شہید اور شہادت کے بارے میں چند ضروری نکات۔ نمبر 1، روایات میں ہے کہ شہید کو خداوند متعال کی طرف سے 7 خصوصیتیں عطا ہوتی ہیں۔ الف، اس کے خون کا پہلا قطرہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ ب، نہایت خوشبودار عطر سے اسے معطر کیا جاتا ہے۔ جیم، حور العین کی آغوش میں اس کا سر ہوتا ہے۔ دال، اسے بہشت کے لباسوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ ہے، وہ بہشت میں اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے۔ واو، تمام بہشت میں سیر و تفریح کر سکتا ہے۔ زے، تمام حجاب اٹھ جاتے ہیں اور وہ وجہ اللہ کا نظارہ کرتا ہے۔ وسائل جلد 11 صفحہ 10۔ نمبر 2، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ میں دعا کرتے سنا، اسألک خیر ما تسأل، خداوندا میں تجھ سے بہترین کی دعا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کی دعا مستجاب ہو جائے تو راہ خدا میں شہید ہوگا۔ مستدرک جلد 2 صفحہ 243۔ نمبر 3، روایات میں ہے کہ ہر نیکی سے بالاتر ایک اور نیکی ہوا کرتی ہے، لیکن شہادت سے بالاتر کوئی نیکی نہیں، کیونکہ جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو اس سے مافوق کسی نیکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 61۔ نمبر 4، قیامت کے دن شہید کو مقام شفاعت پر لے جایا جائے گا۔ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 15۔ نمبر 5، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن شہید کی لغزشیں خود اسے بھی نہیں دکھائی جائیں گی۔ وسائل جلد 11 صفحہ 9۔ نمبر 6، اگلے مورچوں اور پہلی صفوں میں لڑنے والے شہداء کا مقام سب سے برتر ہوتا ہے۔ میزان الحکمہ۔ نمبر 7، مجاہدین بہشت کے مخصوص دروازے سے جنت میں جائیں گے اور سب سے پہلے بہشت میں جائیں گے، اور بہشت میں ان کے لیے مخصوص جگہ ہے۔ بحار الانوار جلد 97 صفحہ 11۔ تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحہ 241۔ نمبر 8، یہ صرف شہید ہی ہوتا ہے جو شہادت کا لذیذ ذائقہ چکھنے کے بعد آرزو کرتا ہے کہ دنیا میں ایک بار پھر واپس جائے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرے۔ کنز الاعمال جلد 4 صفحہ 290۔ نمبر 9، سب سے بہتر اور سب سے برتر موت شہادت ہے۔ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 8۔ نمبر 10، خون کا جو بھی قطرہ زمین پر گرتا ہے خدا کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہوتا
جتنا شہید کے خون کا قطرہ محبوب ہوتا ہے۔ وسائل جلد 11 صفحہ 6۔ نمبر 11، قیامت کے دن شہید اپنے اسلحے کو ہاتھ میں اٹھائے جنگی لباس میں خوشبو سے معطر محشر میں قدم رکھے گا اور فرشتے اس پر درود بھیجیں گے۔ بہار الانوار جلد 97 صفحہ 13۔ ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام شرف شہادت حاصل کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ نمبر 12، ہمارے سارے ائمہ علیہم السلام درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے سچے پیروکار بھی شہید ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے، اور خود انبیاء نے بھی شہادت کی موت اختیار کیا۔ سورہ آل عمران 115، سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ نمبر 13، حضرت علی علیہ السلام اپنی سینکڑوں خصوصیات رکھنے کے باوجود جب شہادت کے قریب پہنچے تو فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جو ایمان لائے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ شب ہجرت پیغمبر اسلام کے بستر پر سوئے، پیغمبر اسلام کے بھائی قرار پائے، مسجد نبوی کی طرف صرف انہی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا گیا، ائمہ اطہار کے والد بنے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہوئے، بت شکنی کی، خندق کے دن عمر ابن عبد ود پر ان کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پایا، لیکن ان مواقع میں سے کسی ایک موقع پر بھی نہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، صرف شہادت کے موقع پر یہ الفاظ ادا فرمائے۔ نمبر 14، حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو طالب کے بیٹے کی جان ہے، میرے نزدیک راہ خدا میں تلوار کے 1000 وار سہنا بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہے۔ نہج البلاغہ۔ نمبر 15، حضرت علی علیہ السلام جنگ احد میں اس بات پر غمگین تھے کہ انہیں شہادت کا مرتبہ کیوں حاصل نہیں ہوا، لیکن جب پیغمبر خدا کے ذریعے شہادت کی نوید سنی تو مطمئن ہو گئے۔ نمبر 16، جانوروں میں از خود مر جانے والی بکری کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن جو بکری قبلہ رخ کر کے خدا کے نام پر ذبح کی جائے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ نمبر 17، جس طرح اندھا آنکھوں والے کو اور جاہل بولی سینہ کو نہیں سمجھ پاتا، اسی طرح زندہ لوگ شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ نمبر 18، جب راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے مال میں 700 یا اس سے زیادہ کے برابر بڑھنے اور پروان چڑھنے کی صلاحیت موجود ہے تو راہ خدا میں دیے جانے والے خون اور جان کی کیا عظمت ہوگی۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں، آئیے جان لیتے ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، شہادت زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ آغاز حیات ہے۔ بہت سے زندہ بھی مردہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی راہ میں قتل ہونے والے زندہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، شہادت ہار جانا یا ہاتھ سے کھو دینا نہیں ہے بلکہ حاصل کرنا اور پانا ہے۔ نمبر 3، قتل ہونا اس وقت قابل قدر ہے جب خدا کی راہ میں ہو۔ نمبر 4، شہید کے لیے ہلاکت یا نقصان اٹھانے کا تصور ایک غلط سوچ ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سب سے بالا اور اعلیٰ ترین نیکی جس سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، اور یہ سب سے افضل موت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تلوار کے 1000 زخم سہنا بستر پہ مرنے سے بہتر ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔